آج کل کے مدرسے کی طرح باقاعدہ مدرسہ جسے کہا جائے کہ جس میں پیریڈز بھی ہوں، اساتذہ بھی ہوں، ایڈمیشن بھی ہو اور ایک تسلسل کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ ہو، اس کی جو ابتدا ہے یہ تقریباً چوتھی پانچویں صدی ہجری اس میں ہوئی تھی۔ اور اس حوالے سے جو نام ملتے ہیں اس میں سب سے پہلا نام ملتا ہے نیشا پور کے علماء کا۔ نیشا پور کے جو علماء تھے انہوں نے باقاعدہ مدرسہ بنا کے اور اس میں مختلف پیریڈز کے انداز کے اندر پڑھانا شروع کیا۔ اور یہ وہی علاقہ ہے کہ جس میں کچھ عرصہ پہلے امام بخاری گزرے تھے، امام مسلم گزرے تھے، اور امام بخاری علیہ رحمہ کے بارے میں وہ جو روایتیں ہیں کہ ان کی ایک ایک مجلس کے اندر 90 ہزار افراد بیٹھ کے ان سے بخاری شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو درس بخاری اور 90 ہزار افراد کا بیٹھ کے پڑھنا، تو اب یہ لیکن جو باقاعدہ مدرسہ تھا وہ نیشا پور کا مدرسہ بنا۔ پھر اسی زمانے میں، اس کے بالکل متصل زمانے میں، متصل سے مراد ہے اسی زمانے میں، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مدرسہ بنایا تھا، اور اس کا نام بھی مدرسہ سلطان محمود سبکتگین کے نام سے تھا، اور یہ تھا غزنی کے اندر، جو آج کا افغانستان کا شہر ہے، یہ اس میں تھا۔ اور اسی زمانے میں سلطان محمود کے ایک بھائی تھے نصر بن سبکتگین، انہوں نے ایک دوسرا مدرسہ بنایا تھا مدرسہ سعیدیہ کے نام سے، تو وہ بھی اسی زمانے میں باقاعدہ مدرسہ تھا۔ پھر اسی زمانے میں ایک چوتھا مدرسہ تھا، مدرسہ امام ابن فورک۔ امام ابن فورک جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑے عالم گزرے۔ تو یہ غزنی اور یہ نیشا پور اور ماوراء النہر کے جو علاقے تھے یہاں یہ مدرسے بنے۔ اچھا، دوسری طرف اس کے قریب زمانے کے اندر بغداد شریف کے اندر مدرسے بنے۔ جیسے بغداد شریف کے اندر ایک مدرسہ تھا، جو نیشا پور کا مدرسہ تھا اس کا نام تھا مدرسہ بہقیہ۔ جو یہاں بغداد شریف میں بنا اس میں ایک تھا مدرسہ نظامیہ۔ مدرسہ نظامیہ تاریخ کے مشہور ترین مدارس میں، یہ وہ مدرسہ ہے جس کے اساتذہ میں امام غزالی بھی رہے، امام الحرمین بھی رہے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ائمہ دین جو ہیں وہ اس مدرسے میں یا انہوں نے پڑھا ہے یا انہوں نے پڑھایا ہے۔ تو یہ مدرسہ نظامیہ۔ اچھا، مدرسہ نظامیہ کے ساتھ ایک مدرسہ بنا تھا مدرسہ امام ابو حنیفہ۔ ان دو مدرسوں کے بارے میں یہ اختلاف ہے ان میں پہلے کون سا تھا، یعنی بعض کہتے ہیں مدرسہ نظامیہ پہلے، بعض کہتے ہیں مدرسہ امام ابو حنیفہ پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ہی زمانے کی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ایک اور مدرسہ بنا وہ تیسرے مدرسے بنے، وہ اندلس کے اندر تھے، جو جامعہ قرطبہ، جو اس یعنی کہ یورپ کے اندر مسلمانوں نے مدرسے بنائے۔ تو یورپی جو ہے وہ جاہل تھے اور جاہلیت میں تھے، اور یہ جو اسلامی بادشاہ وہاں گئے انہوں نے وہاں پر جا کے مدرسے بنائے۔ اور اس کے بعد پھر جو ایک بہت بڑا مدرسہ وہ بھی اسی قریب زمانے میں بنا، وہ تھا جامعہ ازہر۔ جامعہ ازہر جو آج بھی مصر کے اندر موجود ہے، یہ وہ مدرسہ ہے کہ جو اس زمانے کے بنے ہوئے مدرسوں میں آج تک قائم بھی ہے، کیونکہ بقیہ مدرسوں کا تو اب نشان نہیں ہے، لیکن یہ مدرسہ جو ہے یہ ابھی بھی آج تک قائم ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے قدیم اسلامی مدرسہ اور اسلامک یونیورسٹی وہ یہ والی ہے۔ پھر اس کے متصل مدرسے بنے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر حلب میں، حمص میں اور دیگر شہروں کے اندر مدرسے بنائے۔ تو یہ وہ ابتدائی مدرسے ہیں کہ آپ سمجھ رہے نیشا پور اور بغداد اور قرطبہ، اندلس، یہ والے مدرسے جو ہے نا یہ ایک زمانے میں یوں چلتے ہوئے ہیں۔